اس رات کی فضیلت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ اللہ اپنی شان کے مطابق آتے ہیں، ہماری سمجھ سے وراء الورا، اپنی رحمتوں کے ساتھ جلوہ فروز ہوتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت اس رات کو بنو کلب ایک قبیلہ تھا جو بکریاں پالا کرتے تھے، اور ہزاروں میں لاکھوں میں ان کی بکریاں ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ اس رات کو کتنے لوگوں کی بخشش کرتے ہیں، کتنے لوگوں کو معافی دیتے ہیں، کتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں، ان بالوں کی تعداد کے مطابق اللہ بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ رمضان شعبان کی 15ویں رات کی بات، نصف شعبان، شب بارات جس کو کہتے ہیں۔ اللہ اتنی بخشش کرتے ہیں۔ اب جب رحمت کا دریا چل رہا ہے، موجیں مار رہا ہے، تو ہمیں پٹاخے پھوڑنے چاہیے، ہمیں کھانے پینے کا سامان کرنا چاہیے، ہمیں مخلوط اجتماعات کرنے چاہیے۔ جب اللہ بلا بلا کر کے کہہ رہا ہے حل میں مستغفرن، کوئی بخشش چاہنے والا ہو آ جائے آج کی رات، ہم اس کی بخشش کریں گے۔ کوئی ہے جس کو رزق کی تنگی پریشانی ہے اور ہم بازاروں میں گھوم رہے ہوں، رزق بازار سے نہیں ملتا ہے، رزق خدا کے دربار سے ملتا ہے۔ آواز لگ رہی ہے، یہ حدیث پاک ہے کہ اس رات کو یہ منادی ہو رہی ہوتی ہے حل من مسترزقن، کوئی رزق کا متلاشی آئے، ہمارے دربار میں آئے، ہم اس کو رزق بھی دیں گے، رزق میں برکت بھی دیں گے۔ حل من سائلن، کوئی سوالی، کوئی بیکاری، کوئی در بدر سے ٹھوکریں کھا کر کے زندگی سے تنگ ہو جانے والا، کوئی حاجت ہے کسی کی، کوئی مشکل ہے کسی کی، کوئی پریشانی ہے کسی کی، آج کی رات کو شعبان کی 15ویں رات کو آواز لگ رہی ہے، رب کا منادی پکار رہا ہے، کوئی ہے سائل، آئے، آج اس کا دامن اپنی رحمتوں سے بھر دیں گے۔ اور ہم نے اس رات کو پٹاخوں کی رات بنا دیا، چراغاں کرنا ہے، کھانے پکانے ہیں۔ یہ کھانوں کی رات نہیں ہے، یہ مرضی کی رات نہیں ہے۔ اس رات کو ہم اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے اگر گزار دیں گے، رب جہنم سے آزادی بھی عطا کریں گے، گناہوں کی بخشش بھی فرما دیں گے۔ لیکن یہ رات بندے کی اور رب کی تنہا ملاقات کی رات ہے۔ یہ میں ایک اصولی بات کر رہا ہوں، تنہا، اس میں نفلی عبادات ہیں، اکیلے اکیلے اللہ سے ملاقات کریں، اکیلے اکیلے اللہ کے دربار میں جائیں۔ اکیلے بندہ اپنے دل کی بات کرتا ہے، راز کی بات کرتا ہے، اس میں کوئی اجتماعی عبادت نہیں ہے۔ بعض جگہوں پر صلاۃ و تسبیح کی جماعت ہو رہی ہوتی ہے، یا کوئی بھی اجتماعی عبادت نہیں ہے، نفلی کوئی بھی عبادت اجتماعی نہیں ہوتی۔ اکیلے تلاوت، اکیلے دعا، اکیلے کوئی نفل پڑھنے، اکیلے، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی عرضیاں پیش کریں۔ اور اگر ساری رات نہ ہو سکے، کوئی ساری رات بھی ضروری نہیں ہے، 2 نفل پڑھ لیں، قرآن کریم کا آدھا پارہ پڑھ لیں، کوئی تھوڑا سا صدقہ خیرات کر دیں۔ اتنا بھی نہیں کر سکتے تو اس رات کو عشاء بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لیں۔ جو بندہ روزانہ عشاء جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، روزانہ فجر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے،
اس کو 2 نمازوں کا ثواب نہیں ہوتا، ساری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے اس کو۔ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ یہ 2 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھیں، اتنا کر سکتے ہیں کہ اس رات کو، جس رات کو اللہ بلا رہا ہے، اس رات کو ہم شیطان کی طرف نہ جائیں، اس کی دعوت پر نہ جائیں، کوئی برا کام نہ کریں، کوئی گناہ کا کام نہ کریں۔ گناہ کا کام تو کبھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس رات کو اہتمام کے ساتھ ہم عبادت میں، طاعات میں، نیکیوں میں جب لگیں گے، رب راضی ہوگا، رب کا رسول راضی ہوگا۔